بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں آپ جان سکیں گے نماز عید کا حنفی طریقہ کیا ہے۔ آئیے سماعت کیجئے۔ پہلے اس طرح نیت کیجئے۔ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی، تو عید الاضحیٰ پڑھی جائے گی تو اس کی نیت کی جائے گی۔ 6 زائد تکبیروں کے واسطے اللہ عز و جل کے پیچھے سے امام کے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہہ کر حسب معمول ناف کے نیچے باندھ لیجئے اور ثنا پڑھیے، یعنی سبحانک اللہم مکمل۔ پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے لٹکا دیجئے، پھر ہاتھ کانوں تک اٹھائیے اور اللہ اکبر کہہ کر لٹکا دیجئے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہہ کر باندھ لیجئے۔ یہ 3 تکبیریں مکمل ہونے کے بعد، یعنی پہلی تکبیر کے بعد ہاتھ باندھیے، اس کے بعد دوسری اور تیسری تکبیر میں لٹکائیے اور چوتھی میں ہاتھ باندھ لیجئے۔ اس کو یوں یاد رکھیے کہ جہاں قیام میں تکبیر کے بعد کچھ پڑھنا ہے وہاں ہاتھ باندھنے ہیں، اور جہاں نہیں پڑھنا وہاں ہاتھ لٹکانے ہیں۔ پھر امام تعوذ اور تسمیہ آہستہ پڑھ کر الحمد شریف اور سورت جہر یعنی بلند آواز کے ساتھ پڑھے، پھر رکوع کرے۔ دوسری رکعت میں پہلے الحمد شریف اور سورت جہر کے ساتھ پڑھے، پھر 3 بار کان تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہے اور ہاتھ نہ باندھیے، اور چوتھی بار بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیے اور قاعدے کے مطابق نماز مکمل کر لیجئے۔ ہر 2 تکبیروں کے درمیان 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار چپ کھڑا رہنا ہے۔ آئیے سماعت کیجئے، نماز عید کس پر واجب ہے؟ عیدین یعنی عید الفطر اور بقرہ عید کی نماز واجب ہے، مگر سب پر نہیں، صرف ان پر جن پر جمعہ واجب ہے۔ عیدین میں نہ اذان ہے نہ اقامت۔ آئیے سماعت کیجئے کہ عید کا خطبہ یہ سنت ہے۔ عیدین کی ادا کی وہی شرطیں ہیں جو جمعہ کی ہیں، صرف اتنا فرق ہے کہ جمعہ میں خطبہ شرط ہے اور عیدین میں سنت۔ جمعہ کا خطبہ قبل از نماز یعنی نماز سے پہلے ہوتا ہے، اور عیدین کا خطبہ بعد از نماز یعنی عیدین کا خطبہ نماز کے بعد ہوتا ہے۔ نماز عید کا وقت کیا ہے یہ بھی سماعت کیجئے۔ ان دونوں نمازوں کا وقت سورج کے بقدر 1 نیزہ بلند ہونے یعنی طلوع آفتاب کے 20 منٹ بعد سے ضحوہ کبریٰ یعنی نصف النہار شرعی تک ہے، مگر عید الفطر میں دیر کرنا اور عید الاضحیٰ جلد پڑھنا یہ مستحب ہے۔ سبحان اللہ۔ اب وہ لوگ سماعت کیجئے جن کی نماز عید میں گئے لیکن ادھوری جماعت ملی، ادھوری جماعت میں پہنچے، تو اب وہ کیا کریں؟ وہ یہ کریں گے کہ پہلی رکعت میں امام کے تکبیریں کہنے کے بعد مقتدی شامل ہوا تو اسی وقت تکبیر تحریمہ کے علاوہ مزید 3 تکبیریں کہہ لے، اگرچہ امام نے قرات شروع کر دی ہو، اور 3 ہی کہے اگرچہ امام نے 3 سے زیادہ کہی ہوں، اور اگر اس نے تکبیریں نہ کہیں اور امام رکوع میں چلا گیا تو کھڑے کھڑے نہ کہے بلکہ امام کے ساتھ رکوع میں جائے اور رکوع میں 3 تکبیریں کہہ لے، اور امام کو رکوع میں پایا اور غالب گمان ہے کہ تکبیریں کہہ کر امام کو رکوع میں پا لے گا تو کھڑے کھڑے تکبیریں کہے پھر رکوع میں جائے، ورنہ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائے اور رکوع میں تکبیریں کہے۔ پھر اگر اس نے رکوع میں تکبیریں پوری نہ کی تھیں کہ امام نے سر اٹھا لیا تو باقی ساقط ہو گئیں، یعنی بقیہ تکبیریں اب نہ کہے، اور اگر امام کے رکوع کے اٹھنے کے بعد شامل ہوا تو اب تکبیریں نہ کہے بلکہ امام کے ساتھ امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب اپنی بقیہ نماز پڑھے اس وقت تکبیریں کہے، اور رکوع میں جہاں تکبیر کہنا بتایا گیا اس میں ہاتھ نہ اٹھائے، اور اگر دوسری رکعت میں شامل ہوا تو پہلی رکعت کی تکبیریں اب نہ کہے بلکہ جب اپنی فوت شدہ پڑھنے کھڑا ہو اس وقت کہے۔
دوسری رکعت کی تکبیریں اگر امام کے ساتھ پا جائے تو فابہا یعنی بہت بہتر ہے، ورنہ اس میں بھی وہی تفصیل ہے جو پہلی رکعت کے بارے میں مذکور ہوئی۔ آئیے وہ شخص جن کو عید کی جماعت ہی نہ ملی تو اب وہ کیا کرے؟ امام نے نماز پڑھ لی اور کوئی شخص باقی رہ گیا، خواہ وہ شامل ہی نہ ہوا تھا یا شامل تو ہوا مگر اس کی نماز فاسد ہو گئی، تو اگر دوسری جگہ مل جائے پڑھ لے، ورنہ بغیر جماعت کے نہیں پڑھ سکتا۔ ہاں بہتر یہ ہے کہ یہ شخص 4 رکعت چاشت کی نماز پڑھے۔ عید کے خطبے کے احکام بھی سماعت کیجئے۔ نماز کے بعد امام 2 خطبے پڑھے اور خطبہ جمعہ میں جو چیزیں سنت ہیں اس میں بھی سنت ہیں، اور جو وہاں مکروہ ہیں یہاں بھی مکروہ ہیں۔ صرف 2 باتوں میں فرق ہے، ایک یہ کہ جمعہ کے پہلے خطبے سے پہلے خطیب کا بیٹھنا سنت تھا اور اس میں نہ بیٹھنا سنت ہے۔ دوسرے یہ کہ اس میں پہلے خطبہ سے پہلے 9 بار اور دوسرے سے پہلے 7 بار اور ممبر سے اترنے کے پہلے 14 بار اللہ اکبر کہنا سنت ہے، اور جمعہ میں یہ سنت نہیں ہے۔ اللہ کریم ہم اپنی بارگاہ میں ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرمائے۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ میں اپنا اظہار خیال ضرور کیجئے اور اپنے چینل ٹیک فار الیاس کو سبسکرائب کیجئے۔